رزق کی وجہ سے پریشان ہو تو یہ دو اللہ کے نام پڑھ کر دیکھو۔ رزق کی ایسی بارش ہوگی کہ آپ سے رزق سنبھالا نہیں جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں تمام پریشانیوں کے حل کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ یہ دو لفظ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی ان دو لفظوں کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات ختم ہو جائے گی، اور جتنی بھی مشکل سے مشکل ترین حاجت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے کامل بھروسے اور کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کے سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات کا شکار ہے۔ کچھ واقعات غیر ارادی طور پر ہوتے ہیں اور کچھ ارادتاً کیے جاتے ہیں۔ ان غیر معمولی واقعات کے ذریعے انسان رکاوٹوں اور گردشوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ وہ اپنا تمام اثاثہ، صحت، روپیہ، تعلقات، محبت اور ذات دو پر لگا دیتا ہے۔ اسے اپنی قسمت پر شک ہونے لگتا ہے، رشتہ داروں کی مخالفت، جلد شادی کا نہ ہونا، کاروبار چلانا لیکن نہ چل پانا، مخالفتوں کی روک ٹوک، شیطانی اثرات، کیا کسی نے کچھ کرا تو نہیں دیا، یا میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ایسے کہ ایسے تمام چیزیں ختم کرنے کے لیے آج میں آپ کے لیے وہ وظیفہ لایا ہوں جو آج تک آپ کو کسی نے یہ وظیفہ نہیں بتایا ہوگا۔ جب ہم اپنے رب کریم کی عبادت میں رات اور دن گزار دیتے ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں ایک واقعہ ہے کہ حافظ مطہر سعیدی رحمۃ اللہ علیہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ مسلسل 60 سال تک اللہ پاک سے ملاقات کے شوق میں آنسو بہاتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک رات میں نے اپنے آپ کو خواب میں ایک ایسی نہر کے کنارے پایا جس میں عمدہ مشک بہہ رہا تھا۔ دونوں کناروں پر انتہائی قیمتی موتی بکھرے ہوئے تھے۔ پھر میں نے سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا محل دیکھا جس میں خوبصورت لڑکیاں بہترین لباس اور زیورات سے آراستہ بلند آواز میں رب کریم کی پاکی بیان کر رہی تھی۔ میں نے جب ان کی تسبیح سنی تو پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے خوبصورت آواز میں کہا، ہم رب کریم کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ میں نے کہا، تم یہاں کیا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا، رب کریم نے ہمیں ان لوگوں کے لیے پیدا فرمایا ہے جو رات کو قیام کرتے ہیں اور اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں۔ میں نے کہا، وہ خوش قسمت لوگ کون ہیں جن کی آنکھیں رب کریم تم سے ٹھنڈی کرے گا؟ انہوں نے کہا، کیا تم ان لوگوں کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہا، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب عبادت گزاروں کے لیے اللہ کریم نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو رات کی تنہائی میں اپنے رب کریم کو یاد کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہے وہ جو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزے پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں، وہ جو روزانہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، وہ جو رات کو قیام کرتے ہیں۔ لیکن افسوس، یہ زمانہ ہماری ایک تعداد ایسی ہے جو راتوں کو دیر تک جاگ کر کبھی فلموں ڈراموں میں اپنا وقت برباد کرتی ہے تو کبھی موبائل فون پر کال پیکجز کے ذریعے اپنے قیمتی لمحات کو گناہوں میں گزارتی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر ساری رات بیہودہ اور فضول گفتگو پھیلاتے ہوئے اپنا اور سہیلیوں کا وقت برباد کرتی ہے۔ ان میں اکثریت ان کی ہوتی ہے جنہیں نہ نمازوں کی فکر ہوتی ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، اور جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ بھی قرآن کریم کی زیارت نہیں کرتے، بلکہ اپنے نفس کو یوں جھوٹے دلاسے دیتے ہیں کہ ماہ رمضان میں نمازوں کی کثرت کریں گے، ماہ رمضان میں رات کو نوافل پڑھیں گے، ماہ رمضان میں خوب تلاوت کریں گے، ماہ رمضان میں صبح شام ایک ایک پارہ پڑھیں گے، حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے اور ہماری زندگی ہر آن تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، مگر ہم پھر بھی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں۔ عقل مندی کا ثبوت دیجیے اور اس فانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو کر اپنے قیمتی لمحات کی ناقدری کرنے کے بجائے تقوی اور پرہیزگاری اپنائیے۔ اپنے شب اور روز کو فضولیات اور دنیاوی عیش و عشرت میں برباد مت کیجیے، بلکہ نمازوں کی پابندی اور روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کی عادت بنائیے، اور اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی ادائیگی میں سستی نہ کیجیے اور نیکیوں میں مشغول ہو جائیے، کیونکہ نیکی کے کاموں میں کوشش کرنے والوں کے بارے میں اللہ کریم پارہ 17
سورہ انبیاء آیات نمبر 94 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان ہے، تو جو کچھ بھلے کام کرے اور ہو ایمان والا تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں۔ اور ہم اسے لکھ رہے ہیں تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رب کریم کی بارگاہ میں عالی حسب نسب مال اور دولت اور عزت اور شہرت والا خوش قسمت ہے، جو چاہے کسی بھی قبیلے اور قوم سے تعلق رکھتا ہو، گوری رنگت والا ہو یا کالی رنگت والا، دولت مند ہو یا مفلس، اور غریب مرد ہو یا عورت، اگر وہ ایمان والا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، وہ رب کریم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں کوشش کرتا ہے، وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ اور وہی لوگ پریشان رہتے ہیں، وہی لوگوں کو مصیبتیں آتی ہے، انہی لوگوں کی حاجت پوری نہیں ہوتی جو رب کریم کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔ تو رب کریم کی یاد سے غافل نہ رہنے والے وہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو دن رات کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، ہر وقت اپنی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری رکھتے ہیں۔ جب کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، جب کوئی بری چیز دیکھتے ہیں تو استغفر اللہ پڑھتے ہیں، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اور جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اپنے رب کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی زبان پر الحمدللہ رب العالمین ادا کرتے ہیں۔ تو آج جو میں آپ کے لیے صرف 2 الفاظ کا وظیفہ لایا ہوں، وہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ آپ نے چلتے پھرتے یہ لفظ پڑھتے رہنا ہے، کتنی ہی مشکل سے مشکل حاجت کیوں نہ ہو، ہر مشکل حاجت آپ کی منٹوں میں، چٹکیوں میں پوری ہو جائے گی۔ ہر مشکل، ہر پریشانی کا فوری حل ان 2 الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ 2 الفاظ بہت ہی مبارک اور بابرکت ہے، ان 2 الفاظ میں ایسی برکت پائی گئی ہے جو کسی چیز میں نہیں پائی گئی۔ تو یہ بہت ہی وزنی الفاظ ہے، آپ نے یہ الفاظ ضرور پڑھ لینے ہیں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے جن کی حاجت پوری نہیں ہو رہی۔ آپ نے دن بھر میں چلتے پھرتے صرف یہ 2 لفظ صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ عمل کتنے دن کا ہے؟ صرف اور صرف 7 دن کا یہ عمل ہے۔ 7 دن آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 11 بار درود پاک کوئی سا بھی ہو، آپ نے وہ پڑھ لینا ہے، اور درود پڑھنے کے بعد آپ نے یہ 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یا اللہ یا رزاق۔ صرف اور صرف 100 مرتبہ آپ نے یہ 2 الفاظ پڑھ لینے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی جتنی بھی حاجت ہوگی، مشکل سے مشکل ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی فوری طور پر حل ہو جائے گی، وہ مشکل سے مشکل حاجت پوری ہو جائے گی، اور اس کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمدہ وظیفہ جو ہم آپ کے لیے لائے۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، میری بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو دور فرمائے، آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے، آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، آپ کی ہر جائز اور نیک حاجت کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھ کے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔